بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں منیر شاکر بات کرنی ہے حق کے معنی کیا ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں، اگر نہیں کیا لائک کر لیں، بیل کا بٹن دبا لیں۔ قرآن نے بتایا ہے کہ اللہ نے کائنات کو بالحق پیدا کیا ہے۔ حق ان تعمیری نتائج کو کہتے ہیں جو منفعت بخش ہوں اور ٹھوس شکل میں سامنے آ جائیں۔ سوال یہ ہے کہ اللہ کا یہ دعویٰ کہ کارگاہ کائنات اس لیے سرگرم عمل ہے کہ اس سے انسان کے لیے نفع رساں نتائج محسوس شکل میں ظہور میں آئیں، ایک حقیقت ثابتہ بن کر کس طرح سامنے آ سکتا ہے۔ اس کے لیے کہا کہ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، سورہ یونس آیت نمبر 82۔ اللہ اپنے قوانین کے ذریعے حق کو حق ثابت کر دیتا ہے۔ یہ جگہ ہے وہ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، سورہ شورى آیت نمبر 24۔ اللہ اپنے قوانین کے ذریعے باطل کو مٹا دیتا ہے اور حق کو ثابت کر دیتا ہے۔ یہ چیز ان تغیرات کی روح سے جو کائنات میں قوانین فطرت کے مطابق ظہور پذیر ہوتے رہتے ہیں سامنے آ جاتی ہے، لیکن اس کے لیے بڑا لمبا عرصہ درکار ہوتا ہے۔ یہ خود بخود سامنے تو آ جاتی ہے مگر اس کے لیے بہت لمبا عرصہ ہوتا ہے۔ اللہ کا ایک ایک دن ہمارے حساب و شمار سے ہزار سال، السجدہ کی 5 نمبر آیت میں ایک دن اللہ کا ہزار سال کا، بلکہ 50 ہزار سال معارج کی 4 نمبر آیت کا ہوتا ہے۔ اللہ کا ایک دن ہزار سال اور 50 ہزار سال کا ہوتا ہے۔ لیکن جب انسان کے دست و بازو کائنات کی قوتوں کے رفیق بن جائیں تو وہی نتائج دنوں میں ظہور پذیر ہو جاتے ہیں، یعنی خارجی کائنات میں سائنس کے انکشافات اور ایجادات کی روح سے اور انسانوں کی دنیا میں قوانین خداوندی کے مطابق نظام مملکت قائم کرنے سے۔ اس طرح احقاق حق سے اللہ کا امر پورا ہوتا چلا جاتا ہے۔ سورہ طلاق میں ہے ان اللہ بالغ امرہ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، 3 نمبر ہے۔ یقیناً اللہ اپنے امر کو تکمیل تک پہنچا کر رہتا ہے۔ یقیناً اللہ اپنے امر کو یعنی اس پروگرام کو جسے اس نے عالم امر میں متعین کیا تھا تکمیل تک پہنچا کر رہتا ہے، اور یہی وہ مقصد تھا جس کے لیے اس نے ہر شے کے قوانین، پیمانے، اندازے، قدریں مقرر کر دی۔